ایسا دیکھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ یعنی تابعین کو کہہ رہے ہیں ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے آنکھوں میں پوئٹری کی طرح بیوٹیفائڈ ہیں، لیکن ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹریمنٹل موبقات سمجھتے تھے، ڈیٹریمنٹل میٹر سمجھتے تھے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے. اور یہ انس بن مالک تابعین کو کہہ رہے ہیں. جسٹ امیجن انس بن مالک آج آ جائیں اور ہماری کیجولنس اور لیزینس دیکھیں اپنے اعمال کے حوالے سے اور گناہوں کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا دیکھیں ہم پہ؟ اور پھر ہم انس بن مالک کو کیا کہیں گے؟ انس بن مالک از ججمنٹل، لیو اینڈ لیٹ لیو، اپنا دین چھوڑے نہیں، کسی کا چھوڑے نہیں، اب تو بہت ججمنٹل ہیں. لا الہ الا اللہ. حدیث میں تو آتا ہے ان العبد یتکلم بکلمۃ، ایک انسان ایک لفظ، بکلمۃ سینٹینس نہیں، بکلمۃ ایک لفظ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. کتنا دور؟ ابعد مما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے اس کو اتنی لینتھ سے نیچے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو وہ زیادہ بڑا امیجن بھی نہیں کرتا. تو سب سے پہلی چیز الاستحقار. واللہ کبھی بھی مائنر سینس کو مائنر نہ سمجھیں، یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں. اور جب الاستحقار کسی مائنر سین کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کا تعلق دل سے ہے اور فیلنگ سے ہے کہ تو چھوٹا سا گناہ تھا، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، تو وہ پھر اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے اور میجر سین بنا دیتا ہے. دوسرا فیکٹر جو ایک مائنر سین کو ایمپلیفائی کرتا ہے وہ ہے الاصرار، کنسسٹنسی، بار بار کرنا. کتنے سال ہو گئے ہیں گناہوں کو مائنر سینس کرتے کرتے؟ 3 سال، 5 سال، 10 سال. آنکھوں کو نیچا نہیں کر سکے ابھی تک ہم. پورن دیکھ رہے ہیں، ایڈکشن ٹو ڈرگز، اینگر ایشوز، منہ سے گالی نکال دینا، ناٹ ٹیکنگ حجاب، پرائیویٹ سینز. کتنے ہی سال ہو گئے ہیں ہمیں مائنر سینز کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور ابھی تک اگر ہم کنسسٹنٹ ہیں ان پہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ گناہ نہ دیکھیں بلکہ that insistence amplifies the sin. Not sin, rather the insistence upon the sin, it amplifies the sin in front of the eyes of رب العرش المجید فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کے سامنے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے. ہر 2-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ، قتل، زنا، چوری، سود، کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ کہ کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا اگر انسان استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں. وہ عفو ہے. اور اگر صغیرہ گناہ انسان کرے اور اصرار کے ساتھ کرتا رہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا. لا صغیرۃ مع الاصرار، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. سو the third amplifier of sin، پہلا کیا تھا؟ الاستحقار، چھوٹا جاننا گناہوں کو. دوسرا تھا الاصرار، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ الجہار، المجاہرۃ بالمعصیہ، اپنے گناہوں کو پبلسائز کرنا، اپنے گناہوں کو بتا دینا کہ لالے کی جان تیرے بھائی نے یہ کیا ہے کل رات کو، میں نے تو وہ بچی پھنسائی ہے، میں کل رات ڈرگس کر رہا تھا، میں کل رات ذرا نشے میں تھا، میں نے یہ والا کام بھی کیا، دبئی گئے تھے پارٹی کے لیے، یہ کام کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس بات کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کو پبلسائز کیا جائے، ایکسیپٹ جس پہ ظلم کیا گیا ہو تو وہ آ کے بتا سکتا ہے مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے اور انصاف لینے کے لیے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ گناہوں کو پبلسائز کیا جائے. Everyone has skeletons in their closets. You do and I do. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو چھپائیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، پبلسائز نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا گا ایکسیپٹ اس کے جو کہ اپنے پبلک کو، اپنے سینس کو پبلک کرتے ہیں. میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ ان لوگوں کے جو پبلسائز کرتے ہیں.
اور حدیث میں کیا آتا ہے, انسان سے, میں پیرافریز کر رہا ہوں, انسان سے گناہ ہوتا ہے رات کو اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, اینڈ نوبڈی نوز اٹ, بٹ اگلے دن وہ آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے سن کو پبلسائز کر دیتا ہے اور ایکسپوز کر دیتا ہے. تو پھر لوگ گواہ بن جاتے ہیں ان گناہوں پہ, اور پھر اس گناہ کو معاف کبھی نہیں کیا جاتا. ورنہ کل امت معافی, میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا. حدیث میں کیا آتا ہے, من اسرتہ حسنتہ وساعتہ سیئاتہ فہو مؤمن, جو جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے اور جس انسان کو اس کے گناہ تکلیف پہنچائیں, وہ نہ بتانا چاہے کسی کو, وہ مومن ہے. He is happy for his good deeds and he is sad for his sins, وہ مومن ہے. But what about a person who is not sad for his sins? He exposes them, he tells to people کہ یار یہ کیا تیرے بھائی نے, تیرا بھائی بڑا اسٹڈ ہے, میں تو بڑی ماڈرن ہوں, میں تو بڑی لبرل ہوں. لا الہ الا اللہ. یعنی does the opposite, advertises. Sins should be a taboo and they have always been a taboo. But one of the problems of 21st century is کیا, کہ جن گناہوں کو حیا کا باعث اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا باعث اور رونے کا باعث سمجھا جاتا تھا اور ان کو چھپا کے رکھا جاتا تھا, آج کل لوگ پروکلیم کر رہے ہیں, رات کو کچھ کیا اور سیلفی لے کے لگا دیا, LOL guys partying with 59 others at beach فلاں فلاں, اور لوگوں نے دیکھ لیا, کہا یار لائف تو تیری ہے یار, just to gain people's praise and appreciation, اور رب العالمین کو اپنے خلاف کر دیا اور لوگوں کو اس گناہ پہ گواہ بنا دیا. بچیں اس بات سے. میں اپنے آپ کو I identify myself as a gay or a lesbian or a bisexual or transgender. ایک تو یہ ہیومن نیچر نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی تھی جو اس فحاشی اور بدکاری میں پڑی تھی, اور انسان سے ہو جاتی ہیں. یہ جو گناہ ہے قوم لوط والا عمل ہے, یہ چلتا آ رہا ہے, بٹ لوگ چھپاتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, پریشانی سے کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو کرپٹ ہو جاتے ہیں وہ یعنی اللہ کے سامنے یا اللہ معاف کر دے, یا غلط عادت لگی ہوئی ہے, اور اللہ شاید معاف بھی کر دے ان کو ان کی سچی توبہ کی وجہ سے. بٹ جو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو, نہیں آئی ایم اے بائیسیکشول, آئی ایم اے ٹرانس, آئی ایم اے کوئر, آئی ایم اے گے اور لیسبین, سبحان اللہ, اپنے ID کارڈ پہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ کو یہ جو الجہار اور یہ تکبر ہے یہ بالکل بھی نہیں پسند. اسی طرح سے ایک اور فیکٹر ہے جو کہ گناہوں کو امپلیفائی کرتا ہے, وہ کیا ہے, الجرأۃ علی اللہ, بولڈنس ان کمیٹنگ اینی سن. بولڈنس, کسی سوچا ہی نہیں, کسی کو DM کر دیا, کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گئے, کوئی بزنس ہے اور کہا میں دیکھ لوں گا یار خیر ہے. سو الاستحقار, بلیٹلنگ دا سن, چھوٹا سمجھنا. الاصرار, کنسسٹنسی. الجہار, ان کو ایکسپوز کرنا. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے الجرأۃ علی اللہ, کہ پرواہ نہ کرنا, وہ دیکھ ہی جائے گی جی, میں دیکھ لوں گا جی, میں دیکھ لوں گا جی. کوئی بھی گناہ کرنا ہے ڈنگے کی چوٹ پہ کر لیا, مجھے تو اللہ نے مال دیا, سب کچھ دیا, میں کس بات سے ڈروں. ڈریں اللہ کی پکڑ سے. ان بطش ربک لشدید, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر انسان کے ساتھ نہ اس کے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں, نہ اس کے اولاد کھڑی ہوتی ہے, نہ مال کھڑا ہوتا ہے. پھر انسان ہاسپٹلز اور کورٹ اور کچہریوں اور تھانوں کے چکر لگاتا رہ جاتا ہے, کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں ہوتا. اور لاسٹ چیز جو کہ مائنر سینس کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے وہ یہ ہے الیأس من رحمت اللہ, ہوپلیسنس, اللہ کی رحمت سے نا امیدی, despair in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll not be forgiven. What's the benefit of praying? کیا فائدہ نماز پڑھنے کا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا, دعا کرنے کا, چیریٹی دینے کا, when I can't be forgiven, mercy doesn't reach me. مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا, کیا اللہ مجھے کوئی معاف بھی کرے گا, میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. نہیں, never be disappointed. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے. شیطان کیا کرتا ہے, وہ آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ ایک دیوار بلڈ کرتا جاتا ہے. آپ کے رائٹ پہ کسی گناہ کی, چاہے وہ زنا کی ہے اور سامنے پورن کی ہے, اور لیفٹ پہ حرام انکم کی ہے, اور پیچھے ایک حرام ریلیشن شپ کی ہے, اور غیبت کی ہے, اور چغلی کی ہے, اور وہ والز بلڈ کرتا ہے جو کہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں, اور ہم ان کو دیکھ کے ڈرتے ہیں. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی ان کو نہیں توڑ سکتی, وہ کتاب اللہ اور دین کو جانتا ہی نہیں ہے. One drop of Allah's mercy, if it touches these walls, breaks it, ختم کر دیتی ہے, اور شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے تو شیطان کو توبہ استغفار سب سے بری چیز لگتی ہے.
کہ میں نے اتنے عرصے سے محنت کی اور اس نے ایک رات میں رو کے آنسو بہا کے اپنی لائف کو چینج کرے، سارے گناہ معاف کروا دیے، میرے سارے کام پہ پانی پھر گیا۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، عبداللہ ابن عباس کیا کمال کی پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز انوائٹیڈ ٹو ہز فارگیونیس دوز ہو سیڈ جیزس از اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ان لوگوں کو اپنے مغفرت کی طرف جنہوں نے کہا کیا ہے جیزس نعوذ باللہ اللہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بلایا اور پکارا اپنی مغفرت کی طرف جنہوں نے کہا جیزس اللہ کا بیٹے ہیں، اور اللہ نے دعوت دی مغفرت کی، بخشش کی، توبہ کی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، اللہ از ون آف تھری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت کی طرف بلایا اور مغفرت کی طرف جنہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی معافی کی طرف دعوت دی جنہوں نے کہا کہ اللہ کا جو ایک ہاتھ ہے وہ سٹینجی ہے، وہ اللہ غریب ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی دعوت دی توبہ کی، استغفار کی اور معاف کرنے کی، جنہوں نے کہا ہم غنی ہیں اور اللہ غریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو بھی بار بار موقع دیے توبہ کے اور پلٹنے کے اور معاف کرنے کے، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور رب ہوں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے، یاد رکھیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد جو نا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اس نے کتاب اللہ کا انکار کیا ہے پھر۔ ورحمتی واسعت کل شیء، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ بی ہوپ فل۔ اگر آپ سے جو میں نے 5 فیکٹرز بیان کیے ہیں لائف میں، ان میں سے کوئی چیز ہے، کنسسٹنسی اپون سنس ہے، الاستحقار ہے، گناہوں کو چھوٹا جاننا ہے، یا جو بھی جتنی میں نے باتیں کی ہیں، اگر ہو گیا ہے تو اسٹارٹ اے نیو لائف، ٹرن اے نیو لیف آف یور لائف۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے گناہ کرنے والے رات توبہ کر لیں، اور وہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں، اور ایک قیامت کے دن تک چلتا رہے گا لا الہ الا اللہ۔ اللہ از ویٹنگ فار یو۔ وہ تو رات کے آخری پہر میں کیا اعلان کرتا ہے، وہ حالانکہ نیڈ ہمیں ہے بٹ اعلان وہ کر رہا ہے، کتنا غفور رحیم ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، اور وہ معاف کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنا ڈائریکشن ٹھیک کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، اور کہ یا رب آج کے بعد میں کسی گناہ کو کم تر نہیں سمجھوں گا، میں کسی گناہ کو پبلسائز نہیں کروں گا، میں کسی بھی گناہ پہ کنسسٹنسی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ ان سے جب بھی گناہ ہو جائے they're not consistent upon that sin۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہیں کرتے ان گناہوں پہ۔ یا رب اگر ہمارے اندر تیرے خلاف جرت پیدا ہو گئی تھی تو ہم معافی چاہتے ہیں، آج اندازہ ہو گیا، تو اللہ کے سامنے روئیں، توبہ استغفار کریں اور نئی زندگی شروع کریں، جان لیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی خطایایا وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت وانت على كل شيء قدیر، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔